بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس کی وبا کے درمیان ہم لوگ چل رہے ہیں اور تقریباً چھٹا مہینہ چل رہا ہے۔ دسمبر کے لاسٹ میں چائنا میں دکھا تھا اور اس کے بعد سے کنٹینیو دنیا کے اندر یہ مہاماری چل رہی ہے اور ہر ملک پریشان ہے۔ بیچ میں کئی مہینوں کے لیے مساجد کو بند کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد دیگر ممالک میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ کنڈیشن کے ساتھ مسجد کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی مسجد کو کھولنے کی اجازت دی گئی اور اس کو سینیٹائز کرنے کی کنڈیشن لگائی گئی۔ اگر کنڈیشن نہ بھی لگائی جاتی تو ہم پر فرض تھا، ہم پر لازم تھا، ہمارے لیے ضروری تھا، اور صحتی تدابیر اختیار کرنے کی ہمارے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو ان تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کو سینیٹائز کرنا، خود کو سینیٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ابھی چند 2 دن یا 3 دن پہلے فتوا آیا بریلی شہر سے کہ ہم مسجد کو سینیٹائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے 60-70%۔ اس وجہ سے جو ہے مسجد کو سینیٹائز کریں گے تو مسجد ناپاک ہو جائے گی اور ناپاک جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فتوے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر سوشل میڈیا وغیرہ پہ اور ٹی وی چینل وغیرہ پہ گھما رہے ہیں کہ ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بعض علماء ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں، اس طرح کا ہر جگہ ہے کہ ہاتھ کو سینیٹائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ سینیٹائزر کے اندر چاہے ہاتھ کا ہو یا ڈسینفیکشن اسپرے وغیرہ ہو جو دیوار وغیرہ پہ یا مسجد وغیرہ کو یا کسی بھی چیز کو دھلنے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور خصوصی ہاتھ وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے، ہاتھ میں لگانے کے لیے جو سینیٹائزر ہے اس میں بھی 60-70% کم سے کم الکوہل کا استعمال ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں سینیٹائزر لگا کے وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے سے پہلے ہاتھ میں سینیٹائزر لگا ہوا ہے تو پھر آپ جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سینیٹائزر جو ہے اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے، الکوہل حرام ہے اور یہ ناپاک ہے، لہٰذا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور مسجد کو ہم سینیٹائز نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ الکوہل یہ اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، اور اس کا جو قیاس کیا گیا ہے وہ خمر پر کیا گیا ہے، یعنی شراب پر کیا گیا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شراب اجماعی طور پر حرام ہے، قرآن کے اندر اور سنت رسول کے اندر اور اجماع کے اندر یہ ثابت ہے کہ شراب حرام ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس کا ایک گلاس بھی حرام ہے، اس کا ایک بالٹی بھی حرام ہے، اس کا بیپار بھی حرام ہے اور اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کے معاملے میں سہایتا کرنا بھی یعنی اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے، کلی طور پہ حرام ہے۔ فقہاء کرام نے اس الکوہل کو قیاس کیا خمر پر، یعنی اس الکوہل پر جو شراب ہے اس پر، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ الکوہل حرام ہے، لہٰذا یہ حرام چیز تو ہے، اوکے سمجھ میں آیا، لیکن یہ ناپاک بھی ہے، کیونکہ شراب ناپاک ہے لہٰذا یہ بھی ناپاک ہے۔ اب ناپاک چیز کو لگا کر آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، یا مسجد وغیرہ کو اس طرح سے سینیٹائز نہیں کر سکتے، یا کتاب وغیرہ کو اس طرح سے سینیٹائز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چھوٹی سی غلط فہمی کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پینا ایک الگ شے ہے، پینا ایک الگ چیز ہے اور لگانا ایک الگ چیز ہے، یا اس کا الگ استعمال ہے۔ شراب پینا حرام ہے، الکوہل کا پینا حرام ہے نشہ کے لیے، اس کا الگ دوسرا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات اپروو ہے کہ آپ جو سینیٹائزر کے اندر جس الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے ایز اے کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، آپ اس کو پی نہیں سکتے، آپ پیئیں گے تو مر جائیں گے، وہ ایز اے شراب یوز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کا استعمال 60-70%، میں کہتا ہوں اگر 100% بھی اس میں ہے تو بھی وہ جائز ہے، تو بھی وہ جائز ہے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے، لگانا حرام نہیں ہے۔ خون پینا حرام ہے، اگر بدن پہ لگ جائے تو وہ بدن کا حصہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ بدن کا حصہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں جس چیز کے لیے حرام ہوتی ہیں وہ اسی چیز کے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، قرآن سے یا صحیح احادیث سے، اور اس کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کے ناپاک ہونے کی، وہ سورہ مائدہ کے اندر جو آیت نمبر 90 ہے اس کے اندر رجس من عمل الشیطان بتایا گیا ہے۔ تو اس رجس کے معنی میں وہ ناپاکی نہیں ہے بلکہ باطنی ناپاکی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپاکی نہیں ہے جیسے کہ غلاظت وغیرہ ناپاک ہوتا ہے، وہ ناپاکی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا
کہ سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال 100% جائز ہے. مسجد کو بھی سینیٹائز کر سکتے ہیں, خود کو بھی سینیٹائز کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو سینیٹائز کر سکتے ہیں. اس میں 100% بھی الکوہل ملا ہوا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.